غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تعلق، اس کا تعلق گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ جب لگتا ہے جب کہ اس کے بھی کچھ نشان معلوم ہوں اور اس کے ضد کے بھی، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت میں تو صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی، اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی، اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہوا۔ اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یا یوں کہو کہ ایمان کی دو بازو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جس طرح پرندہ دو بازوں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ ان میں برابری چاہیے۔ تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا، اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بدعملی اور ضلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ تفسیر عالمانہ، غیر کے تین معنی ہیں، نہ، سوا اور مگر۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ غضب کے لفظی معنی ہے جوش اور بدلنا۔ اب اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے اور جس میں کہ اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ چونکہ دل سے اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے، اسی لیے یہاں اس کے معنی ہے ارادہ عذاب۔ دال دلال سے مشتق ہے جس کے معنی ہے حیرت۔ جو شخص حیران ہو اسے کہتے ہیں دال۔ عام عرف میں دال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ، یعنی بدعقیدہ۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق ضلال فرمایا ہے وہاں لغوی معنی مراد ہیں، یعنی حیرت اور وارفتگی۔ جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے وہ کافر ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور ضالین سے کون۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے نصارہ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ مغضوب علیہم سے مراد بدعمل، فاسق اور فاجر ہیں، اور ضالین سے مراد کفار ہیں۔ دوسرے یہ کہ مغضوب علیہم سے مراد کھلے کافر اور ضالین سے مراد منافق، یعنی چھپے ہوئے کافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں اولاً مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے، پھر کھلے کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ اگر یہاں بھی ان لفظوں کی یہ معنی ہو تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی۔ بعض نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، جیسے ہمارے زمانے میں چکڑالوی، تبرائی، شیعہ، قادیانی اور نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے دیوبندی، اور ضالین وہ جن کے بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلی شیعہ اور فقط نیاز اور فاتحہ کے منکر دیوبندی۔ کچھ بھی مراد ہو، مقصود یہ ہے کہ اے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آ گئے اور جو گمراہ ہیں۔ فائدے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی وہ گناہ کریں گے جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں۔
اس لیے کہ انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بدعملوں سے بچنے کا۔ اگر وہ کسی ساعت میں بدعقیدہ یا بدعمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا، اور یہ ان کے منصب کے خلاف ہے۔ لہٰذا اسی سے عصمت انبیاء کا ثبوت ملا۔ اس کی پوری بحث ہمارے رسالہ قہر کبریاء بر منکرین عصمت انبیاء میں دیکھو۔ دوسرا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا سخت ضروری ہے۔ بد مذہبوں کے طریقوں، ان کی صورتوں، ان کی سیرتوں، ان کی صحبت سے بچو۔ جس کے پاس دولت ہو چاہیے کہ ڈاکوؤں اور چوروں سے علیحدہ رہے، ورنہ ان کی دولت خطرے میں ہے۔ اسی طرح جس کے پاس دولتی ایمان ہو وہ ایمان کے چوروں سے علیحدہ رہے۔ زہریلا سانپ جان لے گا اور برا یار ایمان برباد کرے گا۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی تنظیم اور اتفاق کے یہ معنی کیے گئے ہیں کہ اللہ والے، علماء، مشائخ، صوفیہ سے نفرت کرو اور ہر بد مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ تیسرا فائدہ، اس صورت کے شروع میں رب کی حمد و ثنا کا ذکر ہوا اور آخر میں اس کے غضب سے پناہ کا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نیک بختیوں کی اصل ہے، اسی طرح بد اعتقادی اور بدعملی بد نصیبیوں کی جڑ ہے۔ چوتھا فائدہ، اللہ کے مقبول بندے جہاں بھی ہوں اور جب بھی گزرے ہوں اور جیسے بھی ہوں، سب ایک ہی جماعت ہے، کیونکہ ان سب کی اصل ایک ہی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کے سارے مقبول انشاءاللہ تعالی ایک ہی زمرے میں ہیں، لیکن مردودین بارگاہ قسم قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ جن کی صورتیں بگڑی ہیں، بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں، اور یہ اگرچہ دنیا میں متفق ہو کر رہیں لیکن آخر میں کبھی ان کا اتفاق نہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ، دنیاوی تکلیفیں اور مصیبتیں رب کا غضب نہیں، جس طرح سے کہ یہاں کا محض آرام اس کی نعمت نہیں، بلکہ یہ تکلیف اس بھٹی کی آگ کی طرح ہے جو سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، یا کھوٹے کھرے سونے کو الگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ جو دولت کے حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب کا غضب ہے، اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔ تفسیر صوفیانہ، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مغضوب اور ضال وہ ہیں جو اس ازلی نور کے چھینٹے سے محروم رہ گئے، یا مغضوب وہ جو مقبول ہو کے مردود بنے یا وہاں حاضر ہو کر غائب ہو گئے، یا مغفورین کے زمرے میں رہ کر مقہور بنے، دار السرور سے نکل کر دار الغرور میں آ گئے، جیسے ابلیس اور بلعام ابن باعورہ۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہی نہیں، یا تو یہاں سے چلے ہی نہیں یا چلے مگر راستے میں رہ گئے۔ تو آیت کا مقصود یہ ہو گیا کہ خداوند ہم کو نہ تو ان لوگوں میں سے بنا جو تجھ تک پہنچتے ہی نہیں، اور نہ ان سے جو پہنچ کر لوٹے۔ یہ مقام بہت نازک ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر علم اور تقوی پر اعتماد نہ کرے، بہت سی کھیتیاں پک کر برباد ہو جاتی ہے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ۔ ما و شما تو کیا، انبیاء کرام نے بھی استقامت کی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین۔ شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کسی تیلن نے سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم؟ فرمایا کہ اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری داڑھی بدرجہ بہتر ہے، اور اگر یہ دولت مجھ سے چھن گئی تو تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے کہیں اچھی ہے، کیونکہ پھر جہنم میرے لیے ہوگا نہ کہ جانوروں کے لیے۔ اے مغرور انسان، ابھی تو کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ابھی تیرے سامنے نزاع کی سختی، قبر کی تنگی، قیامت کی وحشت، میزان کا معاملہ، پل صراط سے گزرنا باقی ہے، جس وقت انشاءاللہ تعالی پل سے بخیریت گزر جائیں گے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر سب کی اصل یہ ہے، گر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ اعتراض، حق تعالیٰ نے غضب اور گمراہی کے راستے پیدا ہی کیوں کیے؟
شیطان کو بنایا ہی کیوں؟ نفس امارہ کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا اچھا ہوتا کہ نہ یہ موذی چیزیں ہوتی، نہ دنیا میں خدا کی نافرمانی ہوتی؟ اگر رب تعالیٰ نافرمانیوں سے راضی تھا تو نافرمانیوں پر عذاب کیسا، اور اگر ناراض تھا تو انہیں پیدا کیوں فرمایا؟ جواب، اس کا تفصیلی جواب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کے شروع میں دیں گے، جہاں شیطان کی تحقیق اور اس کے پیدا کرنے کے اسرار بیان کیے جائیں گے۔